قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ دوستان محترم، آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ رب علی محمدی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم محمد نحن بعد معدن الجود محمدی والکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکرام صلی اللہ وابنہ علیہ الکریم یا وبارک رسول وسلم اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ عاشق رسول، پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور مولانا جمیل الرحمن رضوی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت و رہبری کے لیے انبیاء کرام و رسولان عظام علیہم السلام کی نورانی جماعت کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اور رسول علیہ السلام اپنی امت کے درمیان رشد و ہدایت کا فریضہ بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے، اور امت کے ساتھ پیار و محبت اور شفقت کا برتاؤ بھی کرتے رہے، لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول میں ایک بھی نبی اور رسول ایسے نہیں نظر آتے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کی ہو اور بخشش کی دعا مانگی ہو۔ ہاں، ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، ہمارے پیارے آقا مشفق و مہربان نبی رحیم و کریم رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور امت کی یاد کی اور بخشش کی دعا فرمائی۔ حیات طیبہ کے شب و روز امت کی یاد میں گزرتے تھے، غار ثور، غار حرا میں، شب برات و شب قدر میں، مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ میں، مسجد حرام و مسجد نبوی میں، سفر و حضر میں، اور بعد وصال قبر شریف میں بھی ہم گنہگار امت کو یاد کیا اور بخشش کی دعا فرمائی، اور بروز قیامت میزان و پل اور حوض کوثر پر بھی ہماری یاد فرمائیں گے، اور اس وقت تک قرار نہ لیں گے جب تک امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی کو عاشق رسول اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل اور نوید مسیحہ بن کر 12 ربیع
الاول شریف کو صبح صادق کے وقت تشریف لے آئے۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کسی قسم کی آلودگی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی پاک و صاف، طیب و طاہر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی پاکیزہ اور تیز خوشبو ظاہر ہوئی کہ سارا گھر معطر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور باقی سب انگلیاں بند تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا پایا۔ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اپنے پیارے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھا کر باقی انگلیوں کو بند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے یہ بھی بتا دیا اور سمجھا دیا کہ سجدہ کرنے والا کسی حال میں خدا نہیں ہو سکا، اور یہ بھی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جس قدر میں نے پہچانا نہ کسی نبی و رسول نے پہچانا، نہ کسی فرشتے نے پہچانا، اور اسی طرح میرے مقام و مرتبے کا حال ہے کہ میرے مقام و مرتبے کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ عاشق رسول پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ کوئی منادی ندا کر رہا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو تمام مخلوق پہچان لے کہ تمام انبیاء و رسول کو جو کمالات و معجزات الگ الگ دیے گئے تھے، وہ سارے کمالات و معجزات بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت آدم کا خلق، حضرت شیس کا معرفت، حضرت نوح کی شجاعت، حضرت ابراہیم کی خلت، حضرت اسماعیل کا اثار، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت لوط کی حکمت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی طاعت، حضرت داؤد کی آواز، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یوسف کا حسن، حضرت سلیمان کی سطوت، حضرت موسیٰ کا جلال، حضرت عیسیٰ کا جمال، حتیٰ کہ تمام انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے کمالات و معجزات کو بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایک ذات میں جمع دیکھنا ہو تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور و رحمت میں نظارہ کرو۔ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کا کیا کہنا۔ دوستان محترم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ فرمایا۔ حضرت صفیہ طلب فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور سجدہ سے سر اٹھا کر بزبان فصیح فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت خانہ کعبہ میں تھا تو میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی جانب اور اسی جانب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان شریف ہے جس میں سرکار کی ولادت ہوئی۔ گویا کعبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھکا اور سجدہ کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب
کعبہ جھکی، ان بھوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کے تمام بت اوندھے گر گئے اور سب سے بڑا بت ہبل منہ کے بل گرا۔ کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا جس سے محل کے 14 مینارے زمین پر گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا اور اس دریا کے کنارے شرک و بت پرستی ہوتی تھی۔ شیاطین کا آسمانوں پر آنا جانا بند ہو گیا اور بوقت ولادت شیطان ابلیس چیخا اور رویا۔ وہابیوں اور دیوبندیوں تبلیغیوں کا عقیدہ بھی ملاحظہ کر لیجئے تاکہ آپ کو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ان سے دور رہنے میں آسانی رہے۔ وہابی غیر مقلدین کے حافظ محمد جونا گڑھی لکھتے ہیں کہ کسرا کے محل کا واقعہ بے اصل ہے۔ بتوں کا سرنگو ہو جانا، دریا کا خشک ہو جانا، دریا کا جاری ہو جانا، روشنی کا دیکھنا سب جھوٹے ہیں اور کسی دجال کے گڑھے ہوئے ہیں۔ فرماز اللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی۔ اخبار محمدی دہلی صفحہ نمبر 3 15 جنوری 1940 عیسوی میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھا اور حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ تو کتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ عالم بیداری میں 76 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں لکھا کہ میلاد شریف کے وقت عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ اگر یہ واقعات جھوٹے اور دجال کے گڑھے ہوئے ہوتے تو یہ اللہ والے لوگ اپنی کتابوں میں ان واقعات کو ہرگز نہیں لکھتے۔ اب ان وہابیوں کے نزدیک وہ کون لوگ ہیں جو جھوٹے اور دجال ہیں جنہوں نے ان واقعات کو گڑھا اور جھوٹا بیان کیا ہے؟ ان نورانی واقعات کو بیان کرنے والے بریلی شریف کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ماں حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بہت سے واقعات بیان فرمائے جو ولادت کے وقت ظہور پذیر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ ائمہ و محدثین اور اولیاء و علماء نے ان نورانی واقعات کو بیان فرمایا اور اپنی کتابوں میں لکھا بھی، مگر وہابی، دیوبندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد کی بنیاد پر اس لیے میلاد شریف کو کنہیا کا جنم دن کہتا ہے اور میلاد شریف کے نورانی واقعات کو جھوٹا اور دجال کے گڑھے ہوئے بتاتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم شاہد ہے اور میلاد شریف کی بہاریں اور برکتیں ہم غلاموں کے لیے ہیں۔ وہابیوں دیوبندیوں کو کیا لینا دینا ہے؟ عاشق رسول اعلی حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ دوستان محترم، آپ نے دیکھا ان وہابیوں اور دیوبندیوں کا عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو واقعات رونما ہوئے ان سب کو یہ جھوٹا کہتے ہیں اور اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نہیں منانی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے بد عقیدے اور گندے نظریات رکھنے والے لوگوں سے اللہ ہمیں کوسوں دور رکھے، بلکہ ان کا سایہ بھی ہمارے اوپر اور ہمارے بچوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پڑنے دے۔ ہمارے سرکار دونوں عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور امت کو یاد فرمایا اور دعا مانگی، رب ہب لی امتی، یعنی اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ اور مرید اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی فرماتے ہیں، رب ہب لی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا مشفق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بھی ہم گنہگار امت کو نہ بھولے بلکہ اس مبارک شب میں بھی امت کو یاد کیا اور بخشش کی تمہید باندھی۔ واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جنتی براق پیش خدمت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنتی سواری براق پر سوار ہونے کے لیے قدم ناز کو اٹھایا اور سوار ہونا چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کو امت کی یاد آ گئی اور اٹھے ہوئے قدم رحمت کو روک لیا اور سوار نہیں ہوئے اور یاد امت میں مبارک آنکھیں اشکبار ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری خدمت میں کچھ کمی رہ گئی ہے؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے سے رک گئے تو آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، تمہاری محبت و خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا